کیا آپ نے کبھی سوچا کہ زمین صرف ایک جگہ نہیں جہاں ہم رہتے ہیں، بلکہ یہ ایک امانت ہے؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جب ہم ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں تو دراصل ہم اپنی ہی زندگی کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں؟ رک جائیں اور غور کریں. شاید یہ پیغام آپ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک ذمہ دار خلیفہ ہیں اس زمین پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ زمین، یہ درخت، یہ پانی، یہ ہوا، یہ سب صرف وسائل نہیں ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا گیا ہے، یعنی ہم مالک نہیں، ہم نگہبان ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی ہی زمین کو نقصان پہنچا رہا ہے. پانی ضائع ہو رہا ہے، درخت کاٹے جا رہے ہیں، فضا آلودہ ہو رہی ہے، اور شاید ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ایک دن ہمیں اس سب کا حساب دینا ہے. آج ہم سیکھیں گے کہ اسلام ہمیں ماحول کے بارے میں کیا سکھاتا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ 4 اصول ہیں جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اپنانے چاہیے. پہلا اصول، زمین امانت ہے، ملکیت نہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم زمین کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ کا ہے. اللہ ہمیں صرف استعمال کی اجازت دیتا ہے، نہ کہ تباہ کرنے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو اسے لگا دو. سوچیں، یہ تعلیم ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ یہ ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ ماحول کی حفاظت ایک عبادت ہے. دوسرا اصول، فضول خرچی سے بچنا. آج ہم روزانہ پانی، بجلی اور کھانے کو ضائع کرتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اسراف، فضول خرچی سے بچنا ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. یہ کتنا بڑا انتباہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت بھی پانی کم استعمال کرتے تھے. سوچیں، جب عبادت میں بھی بچت سکھائی گئی تو ہماری روزمرہ زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے. تیسرا اصول، مخلوق پر رحم. یہ زمین صرف انسانوں کے لیے نہیں، یہ جانوروں، پرندوں اور دیگر مخلوقات کے لیے بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والی عورت کو اللہ نے معاف کر دیا. یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مخلوق کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم درخت کاٹتے ہیں، اگر ہم پانی آلودہ کرتے ہیں، تو ہم صرف ماحول کو نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. چوتھا اصول، صفائی اور خوبصورتی. اسلام صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ گلیوں میں کچرا، پانی میں گندگی، ہوا میں دھواں، یہ سب ہماری اپنی عادتوں کا نتیجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے. سوچیں، اگر ہر شخص صرف یہ ایک عمل شروع کر دے تو ہماری دنیا کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے. حقیقت کا لمحہ. زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب سب کچھ رکا ہوا لگتا ہے. آپ دعا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے جیسے کوئی جواب نہیں آ رہا. اسی وقت اللہ بات کر رہا ہے، خاموشی سے، دل میں محسوس ہوتا ہے، اور شاید وہ آپ کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف اپنی زندگی تک محدود نہیں بلکہ پوری زمین تک ہے. عملی قدم. میرے بھائیوں اور بہنوں، آج سے چند چھوٹے فیصلے کریں. پانی ضائع نہیں کریں گے، درخت لگائیں گے، کچرا صحیح جگہ پھینکیں گے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے. یہ چھوٹے عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں، یہ زمین ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہے گی، لیکن ہمارے اعمال کا حساب ضرور ہوگا. آج ایک فیصلہ کریں، میں اس زمین کی حفاظت کروں گا، میں اللہ کی امانت کو ضائع نہیں کروں گا. اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں. اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.